میں جوان کے سینئر تجزیہ کار نجم علی خان صاحب نے نجم علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک بار پھر سے ایک آئینی طریقہ ہے آپ کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ جو ڈنڈے لے کر پہنچ رہے ہیں کارکنان اور ریڈ لائن ہے عمران خان ہماری، یہ اس سے تو افراتفری پیدا ہوگی۔ جی، یہ بات درست ہے کہ گرفتاری میں اگر مزاحمت کی جائے گی تو اس سے افراتفری پیدا ہوگی، لیکن یہ چیز بھی واضح ہے کہ عمران خان کسی بھی صورت میں گرفتاری نہیں دینا چاہتے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی جب جیل بھرو تحریک تھی تو خود وہ اپنی حفاظتی ضمانتیں کروا رہے تھے اور اپنے گھر کے باہر انہوں نے کارکنوں کا ایک حصار بنایا ہوا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ عمران خان لاہور میں مقیم بھی اسی وجہ سے ہیں، کیونکہ وہ زمان پارک والے گھر کو یہ سمجھتے ہیں کہ کارکن اس گھر کا محاصرہ کر کے اس کو ایک سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اسلام آباد بنی گالہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں چونکہ وہ ایک بہت بڑا گھر ہے اور اس کی جو پوری طرح حفاظت جو ہے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد درکار ہوگی، تو وہ ممکن نہیں ہے وہاں پر۔ تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی سوچی سمجھی اسکیم ہے، اسٹریٹجی ہے، اور اس کے تحت باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں کہ پورے پنجاب بھر سے ورکرز کو مختلف حلقوں سے ان کے ایم این ایس جو کہ ٹکٹ ہولڈرز، ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، ان سب کو کہا جاتا ہے کہ وہ کارکن یہاں پر لے کر پہنچے اور ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کارکن پولیس کے مقابلے میں ڈنڈے لے کر پہنچ جائیں گے اور پولیس وہاں پر عمران خان صاحب تک رسائی کے لیے مزاحمت کرے گی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی، تو لاہور میں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے جسے ہم ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہاں پر جناب طاہر القادری کے کارکنوں نے ان کے گھر پر لگی ہوئے جو بیریئرز اور رکاوٹیں تھیں ان کو بچانے کے لیے مزاحمت کی تھی، اور اس مزاحمت کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ آج تک جو ہے ایک سیاہ تاریخ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اس میں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت کو بہت کچھ دیکھنے اور سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتاری سے بچانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے ہی کارکنوں کو اور ان کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈال رہے، کیونکہ کارکن معصوم ہوتے ہیں، وہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ اپنے لیڈر کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اور یہاں پر اگر کسی بھی قسم کا کوئی مزاحمت ہوتی ہے تو ایک اور سانحہ ماڈل ٹون جو ہے یہاں پر رقم ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے کہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر لاہور میں اگر ایک اور سیاہ دن ہوتا ہے اور یہاں پر تصادم ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پولیس جو ہے فائرنگ کرے یا شیلنگ کرے یا کوئی بھی اس قسم کی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تو اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے زیادہ کہیں زیادہ ان کے لیڈرز کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اس سچویشن کو کس طرح سنبھال سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ حکومتی نمائندگان جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کریں اور اس عمل کو یقینی بنائیں، ایشور کریں کہ عمران خان جو ہے وہ 7 مارچ کو جو ان کو طلب کیا گیا وہاں پر پیش ہوں گے۔ میں بطور سیاسی تجزیہ کار کسی بھی صورت میں جہاں مزاحمت کو درست نہیں سمجھتا گرفتاری کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کسی خوفناک واقعے کو روکنے سے اس کی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ یہاں پر کوئی دوبارہ تصادم ہو، اس کے نتیجے میں پولیس اور تحریک انصاف کے کارکن جو ہے ایک دوسرے کے سامنے آئے ایک دوسرے کو، اور یہاں پر ایک مرتبہ پھر خون کی ہولی کھیلی جائے۔ تو بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور پنجاب کی جو کابینہ ہے اور لاہور پولیس کے جو سربراہ ہے بلال صدیق کمیانہ، یہ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ راستہ اس کا کس طرح نکال سکتے ہیں۔ بہرحال مزاحمت کی بھی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ گرفتاری سے بچنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے ذرائع کے مطابق عمران خان اس کے لیے اعلیٰ سطح کے رابطے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے قانونی ماہرین نے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ مقتدر حلقوں سے بھی رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا پچھلے 2 روز کی جو خطاب ہے کہ وہ سب کو معافی دینے کے لیے تیار ہے، وہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، ان کا اسٹریٹجی میں اور ان کی حکمت عملی میں جو نرمی آئی ہے وہ بھی اسی گرفتاری کے خوف کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ وہ بہر صورت سے حوالات نہیں جانا چاہتے، گرفتار نہیں ہونا چاہتے۔
تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو ایک بڑے دنوں سے اور بڑے عرصے سے ایک وہ مزاحمت کی پالیسی چلا رہے تھے اور ملک کے اداروں کے خلاف ایک طرح سے ان کے ساتھی، ان کے کارکن، ان کے ورکر، ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسر جتنے بھی ہیں وہ ایک مہم چلائے ہوئے تھے، اس میں بھی ہمیں ایک یو ٹرن دیکھنے میں نظر آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یاسمین راشد اور فواد چودھری اور باقی لوگ جو ہے اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ کس حد تک رابطہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس وقت کوئی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے اور ریاست کو ہر صورت میں اپنی جو انفورسمنٹ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک اور سیاہ تاریخ لکھی جائے گی، اور عمران خان تو چاہتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملے جس کی بنیاد پر وہ اپنی احتجاجی سیاست جو ہے وہ مزید آگے لے جا سکے اور اس کو تیز کر سکے، اور اس کے نتیجے میں ملک میں عدم استحکام ہو، کیونکہ ایک طرف معیشت تباہ ہو رہی ہے، اگر دوسری طرف ملک میں سیاسی عدم استحکام آتا ہے، افراتفری پیدا ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں معیشت مزید تباہ ہوگی، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن کو ہوگا، بہرحال حکومت کو نہیں ہوگا۔ تو بہت ہی جو بھی اقدامات کرنے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے لیے باقاعدہ حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ کارکنوں کی مزاحمت کی صورت میں اور کسی بھی تصادم کی صورت میں حالات مزید بگڑیں گے، اور یہ گرفتاری جو ہے وہ حکومت کے فائدے میں نہیں جائے گی، کیونکہ اس کو سیاسی طور پر کھیلا جائے گا، اور ہم اس پورا ایک جو اسکرپٹ ہے اس کا اور جو طریقہ کار ہے وہ اس سے پہلے ہم مزاحمت کا سانحہ ماڈل ٹاؤن میں دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک اور سانحہ ماڈل ٹاؤن سے بچنا ہے۔ یہ کارکن معصوم ہے، یہ کارکن جذباتی ہے، ان کو ٹھیک ہے، آپ سے گاہے بگاہے آپ کی رائے لیتے رہیں گے۔